السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، میں خیریت سے ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ لوگوں کی خیریت کے لیے خداوند کریم سے روزانہ کم و بیش یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم ہمیں ہر بلا ہر مصیبت سے بچائے اور سیدھے اور سچے راستے پر چلنے والا بنائے۔ خاص طور سے ماں بہنوں کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ اس واقعے میں ماں بہنوں کے لیے ایک بڑی عبرت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ ایک مزدور کام کیا کرتا تھا۔ کوئی کام تھا جو کیا کرتا تھا میرے والد صاحب کے ساتھ، اور ایک دن، 2 دن، 3 دن تک اسے مزدوری نہیں ملی۔ یہ واقعہ ہے۔ اس مزدوری کے نہ ملنے پر بیوی کا کیا رول رہا، بیوی کا کیا کردار رہا، بیوی کا کیا اخلاق رہا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، جس میں بہت بڑی عبرت ہے ماں اور بہنوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے بھی، اس لیے کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے ایسا صبر، ایسا شکر۔ تو والد صاحب کے ساتھ وہ کام کیا کرتا تھا۔ جب شام ہوتی تھی تو وہ سیٹھ سے بولتا تھا کہ سیٹھ صاحب، جو میں کام کیا ہوں وہ مزدوری اگر مل جاتی تو کچھ پریشانی تھی گھر پہ، تو سیٹھ صاحب بولتے کل آ جانا۔ تو جب پہنچتا اپنی بیوی کے پاس تو بیوی کہتی کہ کچھ لے آئے ہیں، اس لیے کہ بچے بھی ساتھ میں تھے۔ تو بولتے نہیں، سیٹھ نے کہا کہ کل آ جانا، کیونکہ ایک شوہر کو ایک فکر ہوتی ہے کہ بال بچے ہیں، پھر بیوی ہے، پھر وہ سوال کریں گے۔ لیکن جب وہ سوال کرتی بیوی اور شوہر بتا دیتا ہے کہ سیٹھ نے کہا کہ کل آ جانا، تو بیوی کوئی بھی حجت تکرار نہیں کرتی، بلکہ کہتی کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر احسان ہے، اور وضو بناتے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے اور رات کسی طرح صبر سے کاٹتے۔ اس لیے کہ گھر میں اتنا بیلنس نہیں ہوتا مزدوروں کے کہ جو ہے آسانی سے کھانا پینا پک سکے، لیکن کچھ چھوٹی موٹی چیزوں سے گزارا کر لیتے ہیں اکثر لوگ، اور کچھ لوگ تو فاقہ بھی کرتے ہیں۔ پھر دوسرے دن مزدور وہ پہنچتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، شام ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سوال کرتا ہے کہ سیٹھ جی کچھ دے دیتے تو اس طریقے سے۔ تو سیٹھ نے پھر کہا کہ کل آ جانا۔ پھر مزدور جو ہے، اب بہت سے مزدور ایسے ہوتے ہیں جو سیدھے ہوتے ہیں، بحث نہیں کر پاتے مالک لوگ سے، سیٹھ لوگ سے۔ اس کے بعد پھر وہ چلے گئے، بیوی نے پوچھا کچھ لے آئے ہیں، تو شوہر نے کہا کہ نہیں، سیٹھ نے پھر وہی کہا کہ کل آ جانا۔ اسی طریقے سے کم و بیش پھر جو ہے تیسرے دن اس نے مزدوری کی، اور مزدوری کرنے کے بعد پھر جب شام میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے سیٹھ جی ایسی ایسی بات ہے، تو پھر سیٹھ یہی کہتا ہے غالباً، واقعہ چونکہ آگے پیچھے تھوڑا سا 19-20 ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر ایک الفاظ بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس کی بھی پوچھ ہو سکتی ہے، اس لیے میں معذرت کے ساتھ 19-20، واقعہ تو سچا ہے لیکن میں اپنی بچت کے لیے تھوڑا بھی آگے پیچھے نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ہو رہا ہے تو یہ معذرت ہے، لیکن واقعہ جو سچا ہے وہ پورا آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کی سچائی، اس کی عبرت آپ کے سامنے آئے گی، اور الفاظ ادھر ادھر اگر ہو رہے ہیں تو اس کی معذرت ہے۔ اس کے بعد جو ہے تیسرے دن بھی اسی طریقے سے کل آ جانا۔ تو وہ مزدور جو ہے میرے والد صاحب سے ملاقات کیا اور کہا کہ یار جب میں جاتا ہوں ان کے پاس تو یہ کہتے ہیں کل آ جانا، کل آ جانا، اسی طریقے سے آج تیسرا دن ہے اور گھر میں حالات ایسے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، اور 2 دن جا کر اسی طریقے سے بیوی مجھ سے پوچھی تو میں نے بتایا کہ سیٹھ جی کہہ رہے کل آ جانا۔ تو اس طریقے سے ہم بہت پریشانی میں وقت گزار رہے ہیں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں۔ اسی طریقے سے وہ پریشانی اپنی مطلب ظاہر کیا والد صاحب کے سامنے۔ تو میرے والد صاحب پوچھنے لگے کہ مطلب 2 دن تو ہو گیا، تیسرا دن آج ہے، تو بیوی جیسے تمہاری کچھ اس طریقے سے آپ کو الٹا سیدھا جیسے بولی نہیں، اور نہیں لائے، یہ ہے وہ ہے بچے۔ بولے نہیں، میری بیوی بہت صبردار ہے، جب مجھ سے کہتا ہے کہ سیٹھ نے کہا کل آ جانا تو اللہ کا شکر ادا کرتی، اور اس کے بعد وضو بنا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتی، اور ہم لوگ اسی طریقے سے رات گزار دیتے۔ اور میرے والد صاحب یہ سوچے کہ یار ایسی بیوی جسے 2-3 دن سے کھانے کو نہیں ہے گھر کے اندر، اور کوئی حجت نہیں ہوئی تم لوگوں میں، تو بولے یہ مصیبت کٹتی کیسے ہے؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ سمجھ لیجیے کہ پورے واقعے کی یہ جان ہے، یہ واقعے کی جان ہے۔ تو بولے کہ جو ہے ہماری محبت میں اتنی دھار ہے، یعنی میاں بیوی میں ہم لوگ میں اتنی محبت ہے، ہماری محبت میں اتنی دھار ہے جو مصیبت کو کاٹ دیتی ہے، ہماری محبت میں اتنی دھار ہے جو مصیبت کو کاٹ دیتی ہے۔ یعنی ہم آپس میں حجت نہیں کرتے، اور بیوی مجھ سے بزن نہیں ہوتی کہ تم کیسے آدمی ہو، کیسے شوہر ہو، بچے بھوکے ہیں اور لاتے نہیں ہو، کرتے نہیں ہو، کھلاتے نہیں ہو۔ بولے اچھا،
फिर मेरे अब्बू से बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे अब्बू सेठ के पास गए और पूरा वाकया सुनाया। बोले ये मजदूर का ये हाल है, इसके घर में आज तीसरा दिन है खाने को नहीं, लेकिन आप बोलते हो कि कल आ जाना। कमोबेश मेरे वालिद साहब इसी तरीके से उसकी ज़ुबानी नकल करके उसको सेठ को सुनाया और सेठ सुनने के बाद दंग हो गया, हैरान हो गया, हैं ऐसी बात है। फिर वो भी बताया कि इन लोग बोलते हैं कि हमारी मोहब्बत में इतनी धार है कि जो मुसीबत को काट देती है। यानी ऐसे इन लोग का वक्त गुजर रहा है। सेठ साहब को अल्लाह की तरफ से ऐसा जुनून आया कि उन्होंने मजदूरी भी दी और बहुत सा राशन भी एक बोरिए में भरा और मजदूरी भी दी और कहा कि लेकर जाओ। मेरे दोस्तों, इसलिए जो है मजदूरों की हमें कदर करना है और ऐसी बीवियों की कदर करना है। 100 में एक ऐसी बीवी होती है आज के ज़माने में जो 3 दिन तक खाने को घर में ना हो और वो शुक्र का दामन न छोड़े और उसकी मोहब्बत में ऐसी धार हो कि जो मुसीबत को काट दे। अल्लाह करे कि ऐसी बीवी सबकी हो जाए। और इस तरीके से जब औरतें अपने आप को पेश करती हैं घरों के अंदर, तो घर जो है सब कुछ ना रहते हुए भी सब कुछ नजर आता है। और अगर सब कुछ घर के अंदर है, सोने का महल है, और औरत जो है, औरत के अंदर सब्र नहीं है, औरत के अंदर अपने शौहर की इज्जत और कदर नहीं है, तो वो सोने जैसा महल भी झोपड़ी नजर आता है। इसलिए वाकई में एक बीवी को एक शौहर के लिए, एक शौहर को बीवी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनना चाहिए और दिल का सुकून बनना चाहिए और इबरत बनना चाहिए लोगों के लिए कि यहाँ पर भी जो है मियाँ बीवी रहते हैं, यहाँ पर भी इस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं और ये उनका किरदार है, ये अखलाक है, ताकि दूसरे लोग भी उससे इबरत ले और उनका भी जिंदगी गुजारना आसान हो और उनका भी अमल करना आसान हो। मेरे दोस्तों, ये वाकया सुनने के बाद दिल अंदर से उस मजदूर को लेके पसीज गया, परेशान हो गया कि सेठ लोग को ये सोचना चाहिए कभी भी मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे दो। हदीस पाक के अंदर आता है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले खड़े हो जाओ लेकर, उसको देने की कोशिश करो। इसलिए कि वो दिन भर न जाने कैसे कैसे ख्यालात से गुजरा है, खाने को नहीं है, राशन वाले को देना है, उसका बाकी है, फिर ये थोड़ा सा लेना, वो थोड़ा सा लेना है, यानी अपने 300-400 की मजदूरी में वो सारी चीजों को एडजस्ट करने के लिए हैरान और परेशान रहता है। फिर शाम में जब सेठ ये कह देता है कल आ जाना, फिर उसके दिल पे क्या गुजरती है बस उसी को पता है कि मैं क्या जवाब दूंगा। फिर राशन वाला भी मुझे देखेगा तो बोलेगा भाई आज देने वाले थे आप, फिर वो दूसरे रास्ते से बच के निकलता है। तो खास तौर से सेठ लोग, मालिक लोग जो काम करवाने वाले जिम्मेदार हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो इन हरकतों से बाज आएं और मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले उसके हाथ में पहुंचा दें। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी दुआ मिलेगी, बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी, आपकी नस्लें कामयाब हो जाएंगी, दुनिया में भी आप कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। वीडियो को बहुत बड़ी तादाद में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगी और मेरा थोड़ा हेल्प करें, इसलिए कि अभी हम बहुत ज़्यादा पुराने तो है नहीं, नए हैं, आपके सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम।